میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھی آپ نے مینشن کیا آخر کے بارے میں کہ اس کے بڑا سینسٹیولی ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے اس ٹاپک کو اور سیریس اباؤٹ آخر. تو جو میں بچپن سے جو مجھے یاد آتی ہیں پاکستان میں ہم جو سنتے تھے جو 3 پوائنٹس ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے جواب میں کہ اللہ جو ہے ہم جو بھی کہہ رہے ہیں ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں ان کی بنیادیت ہوتے ہیں. نمبر 2 کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے حقوق العباد معاف نہیں کرتے فوکس آن حقوق العباد. نمبر 3 اللہ از غفور الرحیم. آپ جیسے اللہ کو سوچتے ہیں جیسے آپ کی سوچ ہے کہ اللہ آپ کو کیسے آگے ہینڈل کریں گے اللہ آپ کو ایسے ہی پائیں گے. تو کنسیڈرنگ آل دیٹ کہ آخرت تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے کہ یو نو اینڈ ول بی میری نیت ٹھیک تھی میں نے لوگوں کے حقوق پورے کیے ہیں ٹھیک ہے باقی جو بھی آپ کے نماز روزہ آپ کی عبادات ساری ہیں وہ آپ کی ورشپ آپ کی اپنے پرسنل معاملے اللہ بیسکلی most kind, most merciful. So what do you say in regards to that when you consider about after? دیکھیں میرا قرآن کا سب سے بڑا احسان میرے پہ یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف میرے پہ کلیریفائی کیا. اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف جس طرح ہمیں قرآن میں ملتا ہے یا جس طرح پیغمبروں نے اور رسولوں نے اللہ کا تعارف کرایا جو صحیفوں میں ملتا ہے ایون پرانے صحیفوں میں بھی وہ یہ والا ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جی حقوق اللہ کی خیر ہے بس عبادت پہ ہی سین رکھو میری خیر ہے میں چلوں ایسا سین نہیں ہے. میں نے بالکل سنی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ دس از اے ویری ویری کنسرننگ تھنگ کہ یہ والی مسکنسیپشن بہت پریولنٹ ہے کہ اللہ میاں تو میں ویسے ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بس ایک دادی امی بیٹھی ہیں اوپر جو آپ اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو کہیں گی ہاں ہاں میری خیر ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میرے حقوق کے معاملے میں اگر فرائض پورے نہ کیے تو کوئی سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا اس دن. سیدھا سیدھا ریجیکشن ہے. جتنے مرضی اچھے انسان ہوں آپ دنیا میں جو بھی آپ حقوق العباد پورے کرتے رہے ہوں اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی ختم آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. اگر آپ دنیا میں بہت اچھے کام کرتے رہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے شرک کر رہے تھے آپ شرک اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ماننا ہے حقوق اللہ میں آتا ہے. جانتے بوجھتے شرک کر رہے تھے جانتے بوجھتے غلطی لگ گئی اللہ معاف کرے گا جانتے بوجھتے شرک کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا بولو پینسل جنت کینسل. تو صحیح انٹروڈکشن جو قرآن دیتا ہے کہ حقوق العباد آبویسلی حقوق العباد اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ اس طرح ٹھیک ہے اس کو شاید غلط سمجھ لیا گیا کہ حقوق اللہ کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. حقوق العباد کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر ایکچولی اللہ تعالیٰ کی بجائے وہ بندے نے فیصلہ کرنا ہوگا قیامت کے دن. اللہ معاف کر دیتا بندہ معاف نہیں کرتا. تو کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ ادا نہ کیے تو اللہ معاف کر دیں گے ایز لانگ ایز حقوق العباد ٹھیک ہو. حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیں گے. حقوق العباد میں اس لیے زیادہ متوجہ رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اس بندے سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ہو سکتا ہے بندہ معاف نہ کرے. لیکن حقوق اللہ ادا کرنے ہیں فرائض ادا کرنے ہیں فرائض نہ ادا کیے تو انٹری بہت مشکل ہے اس دن امپاسبل ہے. پاکستان میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور جو اسلامیات ہم لوگ جو سارا پڑھتے تھے ایک قرآن کو عربک میں پڑھ لیا اور جو ہمارے قاری صاحب وغیرہ تھے ان کے دین کی سمجھ نہیں تھی قرآن کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہم لوگوں نے. مجھے بھی یہاں پہ آ کے امریکہ میں آفٹر آل مائی ٹائم جو میں نے گزار لیا پھر جا کے جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کیا ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر اس طرح کے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں then it's still not very prevalent like it's very difficult to understand those concepts جو ہمارے اندر بیٹھ چکے ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی بچپن سے کیونکہ بتایا میں یہ فرض نماز کی میری بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہوئی تھی ایک زمانے میں ایک میرے دوست سے وہ گاندھی صاحب کے بڑا خلاف ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے یار تم کیسے بخشے جاؤ گے تم لوگ تو یہ فلمیں ڈرامے حلال سمجھتے ہو تم لوگ تو یہ جو جینڈر انٹرمنگلنگ ہے جیسے آپ اور ہم مرد عورت کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا تھوڑا بہت کنزرویٹیو ہے کہ یار تمہارا تو سین آف. اچھا وہ خود فرض نماز بھی نہیں پڑھتا. تو اس سے آئی ریمبر سینگ کہ یار دیکھو میں فرض نماز پڑھتا ہوں میں اگر ان معاملات میں غلطی کھا بھی گیا نا کہ قیامت کے دن واقعی پتہ چلا بھائی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے سارے کنونشنل مولوی یہ تو حرام تھا فلمیں ڈرامے میوزک واقعی اصلاً حرام تھا یا پتہ لگا جینڈر سیگریگیشن تو واقعی جو ہے حرام تھی جینڈر سیگریگیشن حلال تھی تو میں فرض پڑھتا ہوں نا مجھے لگتا ہے کہ میں 2-3 چپیڑے ماریں گے
فرشتے اور پھر میری بچت ہو جائے گی. لیکن اگر تم ان علمی معاملات میں ٹھیک اور تمہارے فرض پورے نہیں ہیں تو تمہارا سین آف ہے. تو فرض اتنے امپورٹنٹ ہیں. علمی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، فرض معاف نہیں ہوں گے اس دن.